پر گھر میں سب سے اچھا بچہ ماں باپ کے لیے کون ہے؟ جو ماں باپ کو کما کے دیتا ہے. ایک ابا اپنے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے, میرا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ لیکچرار ہے, یہ چور ہے. تو اپنے کے بارے میں کہا چور ہے. اس نے کہا اتنے اچھے اچھے بچوں میں ایک چور بھی ہے, تو اس چور کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ کماتا یہی ہے, کماتا صرف اکیلا ہی. تو ابا کے ہاں اچھا بچہ کون ہے بھائی؟ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے, ابا کے ہاں اچھا بچہ وہ ہے جو ابا کو پیسے دے اور ابا کی مانے. لیکن دوستوں کے ہاں یہ اچھا بچہ نہیں ہے. دوستوں کے ہاں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو ٹائم زیادہ دے. بیوی کے لیے اچھا شوہر وہ ہے جو اماں کو نہ پوچھے لیکن ہر وقت بیوی کا خیال کرے. لیکن ماں کے لیے اچھا بیٹا وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کے بہت زیادہ حقوق پورے کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بیوی کی نہیں سنتا, سنتا صرف میری ہے. تو انسان اچھائی اور برائی کو اخبار طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے. اگر ہم اچھے اور برے کا معیار اور کرائٹیریا انسانوں سے پوچھیں گے تو دیر آر اے لاٹ آف ٹائپس آف اچھیز اینڈ بریز. چلاتے ہیں ہم انگلش بھی بولتے ہیں, درمیان میں چلاتے ہیں, تو بہت زیادہ قسمیں بن جائیں گی. کوئی ایک معیار نہیں ہے. کینیڈا کا معیار الگ ہے, یو کے کا الگ ہے, پاکستان کا الگ ہے, سعودیہ کا الگ ہے. سعودیہ میں سعودی ہونا اچھا ہے, سعودی نہیں ہو تو وہ اچھے ہو ہی نہیں. آپ وہاں اچھائی برائی کا سب کی بات نہیں کر رہا, تو ان کی جو میرے یوٹیوب پہ بیان نہیں سنیں گے. تو اگر آپ سعودی ہیں تو بہت زیادہ عزت ہے آپ کی, بہت اچھے ہیں آپ. اگر آپ سعودی نہیں ہیں, غریب ملک سے آئے ہیں, پاکستانی ہیں, عجیب سے آدمی ہیں آپ, کیا کریں. تو اللہ نے جو معیار بیان کیا نا اچھائی برائی کا, آج اس جیسا معیار بھی دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے. تو اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا. اچھائی اور برائی کو ڈیفائن بھی کر دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ اس اچھائی پہ ملے گا کیا تمہیں, اور اس برائی پہ سزا کیا ملے گی, اور اس پہ چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ اس آیت کا مطلب ہے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو آپ سب یہاں پر طلبہ ہیں, آپ نے کل ملک کی بات ہو اور آپ کے ہاتھ میں آئے گی. اپنے نظریوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. آج یونیورسٹیوں میں ایتھیزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اسلام پہ اعتراضات, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوگا. تو ایک عملی خرابی ہوتی ہے, ایک نظریے کی خرابی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا بڑا زبردست, دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو. درمیان میں رہے گا تو نہ جلنے کے کام آئے گا نہ مارنے کے کام آئے گا. سنگ بن جائے گا تو کسی کا سر تو پھاڑنے کے کام آئے گا نا. موم بنے گا تو پگھلے گا اور جلائے گا, لوگوں کو روشن کرے گا. تو یا تو بھائی پورے گورے بن جائیں, کیونکہ اس وقت دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. ایک طرف دنیا میں دوسرے جتنے مذاہب ہیں وہ خود بخود ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ اپنی موت خود ہی مر رہے ہیں. جب ایجوکیشن دنیا میں آ رہی ہے نا تو کون پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجا کرے گا؟ وہ خود ہندو پوچھتے ہیں اپنے پنڈتوں سے, یار یہ ہم نے خود بنایا اور خود ہی ہم اس سے مانگیں. یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. دنیا میں دو ہی تہذیبیں رہ جائیں گی, ایک اسلام اور ایک الحاد, بالکل لامذہبیت. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے جانا کس طرح ہے. اگر اس طرف ہے تو پھر پراپر وے میں چلیں, مکمل اسلام کو فالو کریں, اور اسی میں انسانیت کی خیر ہے. انسان کے پاس اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میرے پاس نا نفسیاتی ڈاکٹروں کے بھی بہت فون آتے ہیں, وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود پاگل ہوئے ہیں, ڈپریشن میں گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گورے کے پاس نا ڈپریشن کے علاج کا کوئی معقول حل ہے نہیں. جب یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو یہاں کی ٹینشن کو وہ بہت بڑھا لیتے ہیں. میں نے ایسے بھی ڈاکٹروں کا سنا ہے کہ ساری زندگی لوگوں کی ڈپریشن دور کرتے کرتے خود تھوڑی سی ٹینشن ہوئی اور اس میں ڈپریشن کے مریض بن گئے ہو. تو گورے کے پاس موٹیویشن کا کوئی مضبوط راستہ نہیں ہے. ہمارے پاس اسلام ہے, ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ بھئی یہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو گناہ معاف ہو رہا ہے تمہارا. آج ہی یونیورسٹی میں کسی لیکچرار سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں جو نفسیات پڑھ رہے ہیں بہت سارے ان میں اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں, وہیں سے پڑھ رہے ہیں سب کچھ, تو اسی ماحول کے اثرات آتے ہیں, بالکل اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا ان میں ہی ڈپریشن سب سے زیادہ ہے. اور ہمارے ہاں جو نفسیات نہیں پڑھتا, مذہب کو فالو کرتا ہے,
چاہے وہ پورا فالو نہیں بھی کر رہا, ٹوٹا پھوٹا کبھی کبھار جمعے میں مولوی صاحب کی تقریر سن کے چلا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ گناہ معاف ہوتے ہیں مصیبتوں سے, اور یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, مقدر ہے, جو مصیبت مقدر میں ہے وہ آ کے رہے گی. تو ہمارے ہاں جو ٹینشنیں ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھو ڈپریشن کے مریضوں کا ریشو کم ہے. گورے کا جو ملک ہے وہ ٹینشن فری ملک ہے. آپ کو وہاں ٹینشن کے علاوہ سب, میں آسٹریلیا گیا, میں نے کہا یار کچھ ٹینشن کی چیز ہی نہیں مل رہی یہاں پہ. ہوا اتنی صاف, بجلی جانے کا تصور نہیں ہے, پانی 24 گھنٹے, انوائرمنٹ ایسا خاندانی, صحتیں اتنی اچھی گوروں کی. مطلب 3-4 دن تک تو میں ایسے ہوا میں گھومتا ہی رہوں, یار یہ کوئی دھواں بھی نہیں آ رہا, کیا ہو رہا ہے. واقعی میں میری جو فیلنگ تھی میں بیان نہیں کر سکتا. اتنا ہوا اتنی صاف, اتنی صفائی ستھرائی, چوڑی سڑکیں, اور گوروں کے گھر بھی ایسے تمیز سے بنے ہوئے. ہمارے یہاں گلستان جوہر جائیں نا کراچی میں, اور گھسے جا رہے, ایک کمبل میں 8 بندے سوتے ہیں. اور پھر مجھے کہتے ہیں آپ 4 شادیوں کے بیان کرتے ہو اور زیادہ بچے پیدا کرو. تو یہ زیادہ بچے, میں نے کہا میں زیادہ بچے پیدا کر کے بھائی تھوڑا باہر نکل جائے یار, کراچی سے گلشن مہمان کی طرف چلا جاتا ہے. بچے یہ تھوڑی اپنے کہیں کہ کمبل میں پیدا کر کے وہی بڑا کرو, یہ تو آپ کا ایڈک ہے. اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے, تھوڑا پھیل جاؤ جاتے, وہی گھسے جا رہے ہیں, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. وہاں میں نے دیکھے ان کے گھر, ان گھروں میں دھوپ کا انتظام, ہوا کا انتظام, یہ ایسا یعنی بہت پرسکون گھر ہے. میں نے وہاں ڈاکٹروں سے پوچھا سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کے ہیں یہاں. ہمارے یہاں ڈاکٹر سے پوچھے, کہتے ہیں ہر دوسرا آدمی کھانستا ہوا آ رہا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہاں سب سے زیادہ پیشنٹ ڈپریشن کے ہیں. حیران ہو یار, ڈپریشن کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے یہاں پہ, بیوی نہیں ہوتی. وہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی, کہنے لگی کہ شادی سے پہلے کون سر دباتا تھا. اس نے کہا شادی سے پہلے درد ہوتا ہی نہیں. تو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے, نہ سالوں کی ٹینشن, نہ ساس کی ٹینشن, نہ سسر کی ٹینشن. اس کے باوجود ڈپریشن کے اتنے مریض. تو بھائی اس کا مطلب ڈپریشن کی کوئی چیز نہ ہو کے بھی اتنی ڈپریشن, اس کا مطلب ڈپریشن کا ایک بہت بڑا سبب اس معاشرے میں موجود ہے. اور ہمارے یہاں اتنی ساری ڈپریشن کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن کے مریضوں کا کم ہونا, اور وہ بھی زیادہ تر وہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. اس کا مطلب کوئی ایسی خوبی ہے جو اتنی خامیوں پہ بھاری ہے, وہ خوبی اسلام ہے. تو اپنے نظریات کو بھی درست کریں اور ایک طرف کو ہو جائیں. کلچر کو بھی, میں جلدی شادیوں کا قائل ہوں اس لیے کہ ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں, باتیں بہت کر رہے ہیں, اور گوروں کا جو کلچر ہو گیا نا, اگر یہ دیر سے شادیوں کا رواج ختم نہیں ہو تو ہمارا اینڈ بھی وہی ہوگا جو گوروں کا ہے. تو میں اس لیے اتنا زیادہ نکاح کو پروموٹ کرتا ہوں, باقی اپنے کلچر کو بچاؤ. اور یہ سارے رشتے نکاح کے بعد وجود میں آتا ہے. چچا خالہ, گدے کے کوئی نہیں ہوتا, نہ ماموں نہ خالہ نہ چچا نہ پھوپھا نہ تایا, کچھ ہوتا ہے گدے کا, کیونکہ گدے کا باپ نہیں ہوتا, اور باپ کیوں نہیں ہوتا, شادی نہیں کرتا وہ. تو یہی ہو جائے گا. گرل فرینڈ کا کلچر ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے, یہ نہ کریں. آپ 4 شادیاں کریں, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کسی سے پوچھے نہیں. اس میں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلانا, اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے, یہ ورنہ یہ کلچر برباد ہو جائے گا. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, اس سے بیٹھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت بربادی آنے والی ہے مستقبل میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے, اور جو صحیح بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی. 10 منٹ ہیں, آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی مفتی صاحب, سب سے پہلے تو جامعہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. یہ ماں اتار کے سوال پوچھ لیں گا, آگے جائیں تھوڑا. سنا ہے سر مفتی صاحب کہ آپ, میں ان کا سوال ریپیٹ کر دوں گا تاکہ سب سن لیں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی. مفتی صاحب سنا ہے کہ آپ کراچی سے کسی کام کے سلسلے میں کسی کے تعلق میں آئے تھے. جی آگے چلیں. چلیے. تو وہ کام تو نہیں ہوا, اس کی وجہ سے آپ ان کے انتظار میں یہاں اسٹے کر رہے ہیں کچھ دن کی, جیسے ہی ملے. نہیں, میں جہلم جو گیا تھا تو جہلم صرف ایک ہی کام کے لیے گیا تھا, وہ کام نمٹا کے سنا ہے سر واپس کراچی چلا گیا تھا. اس کے بعد میرا یہ نیا سفر ہے دوبارہ. جہلم شیر شاہ سوری کے دور میں فتح ہوا تھا, اور دوسرا 3-4 دن پہلے فتح ہوا. جی ذرا اسپیڈ بڑھا لیں سوال کی, بہت سے لوگ.
اچھا سر، سوال یہ ہے کہ آپ جب یہاں پہ آئے تو ان سے آپ نے کسی ایک مسئلے پہ ڈیبیٹ کرنی تھی یا پھر اس کا اوورال ہی بعد میں؟ دو مسئلے اہم تھے نا بس، ابھی اس موضوعات کو زیادہ نہ چھیڑیں گے. اچھا ٹھیک 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 ہے جی. نہیں میں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 22 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں، یہ غلط ہے. دیکھیں اگر میں یہ کہتا نا جہلم کراچی سے 2 گھنٹے پر ہے تو بہت سارے لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں، وہ سمجھتے شاید کراچی سے حیدرآباد تک کا راستہ ہوگا. سب کو تھوڑی پتا ہے 20-22 گھنٹے کے جب ایک ہی کنٹری کے اندر بتایا جاتا ہے تو یہ ڈسٹینس کو شو کرنے کے لیے. باقی آپ راکٹ میں بیٹھ کے جائیں، ٹرین میں بیٹھ کے جائیں، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو محترم نے تھوڑا اس کو غلط رخ دے دیا ہے.